پیارے بچوں، اردو نوٹس کے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم جے کے بوس کلاس 5 کی درسی کتاب بہارستان اردو کے نوٹس دستیاب کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم پہلا یونٹ کریں گے، پہلا چیپٹر جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے، نظم بچے کی دعا علامہ اقبال کی۔ اس کی ہم تشریح، سوالات و جوابات پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نظم بچے کی دعا۔ اس نظم کے لکھنے والے شاعر علامہ اقبال ہیں، اور یہ نظم ان کے پہلے شعری مجموعے، اردو کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا میں شامل ہے۔ علامہ اقبال کے تعلق سے تھوڑا سا تعارف دینا چاہیں گے کہ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سیالکوٹ جو اس وقت پاکستان میں ہے۔ عزیز بچوں، سیالکوٹ اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ بر صغیر ایک ہی ملک ہوتا تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال اس وقت ہندوستان میں ہی پیدا ہوئے۔ آج جو سیالکوٹ ہے وہ پاکستان کے پنجاب میں ہے۔ ان کا اصلی نام محمد اقبال اور تخلص اقبال تھا۔ انہیں اپنے کارناموں کی وجہ سے سر کا خطاب بھی ملا، اور وہ شاعر مشرق کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری لکھی ہے۔ وہ شاعری کے ساتھ ساتھ فلسفے سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی۔ اب ہم اس نظم کی تشریح کے حوالے سے تھوڑی بات کریں گے۔ عزیز بچوں، اگر آپ کو اس نظم میں کسی بھی شعر کی تشریح پوچھی جائے تو حوالے کے طور پر آپ یہ 2-4 سطریں لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ اشعار یا یہ شعر ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی نظم بچے کی دعا سے لیے گیا ہے یا لیے گئے ہیں، جس کے لکھنے والے علامہ اقبال ہیں۔ اقبال کی یہ نظم ان کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا میں شامل ہے۔ آئیے اب اس نظم کی تشریح پڑھتے ہیں۔ تشریح سے قبل اس نظم میں جو مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اگر ہم ان کے معنی سمجھ لیں گے تو تشریح کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو دیکھیے، جیسے لب کا مطلب ہو گیا ہونٹ، راہ سے مراد ہے راستہ، ضعیف سے مراد ہے کمزور، بوڑھا، درد مند، غمگین، دکھی، حمایت کرنا یعنی طرفداری کرنا، مدد کرنا، شمع چراغ کو کہتے ہیں، پروانہ جو چھوٹا سا ایک پرندہ ہوتا ہے وہ شمع کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، پتنگا، زینت ہو گیا رونق، خوبصورتی، صورت، مانند، مثل، صورت شکل و صورت کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مانند اور مثل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور تمنا کا مطلب ہوتا ہے آرزو، خواہش۔ تو چلیے اب تشریح سنتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ عزیز بچوں، ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ اس نظم کے تمام اشعار اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ اشعار ہیں۔ علامہ اقبال کی یہ نظم دعائیہ اشعار پر مشتمل ہے۔ عام طور پر بچے مارننگ اسمبلی میں بھی اس نظم کو پڑھتے ہیں، تو اس کی تشریح جاننا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیے کہ نظم کا جو پہلا شعر ہے، اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ پہلے شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ میرے دل کی تمنا میرے لب یعنی ہونٹوں پر دعا کی صورت میں آتی ہے کہ اے خدا میری زندگی شمع کے جیسی ہو جائے۔ جس طرح شمع اپنی روشنی سے دنیا کو روشن کرتی ہے، اسی طرح سے میں بھی دنیا کے لیے روشنی کا سبب بنوں۔ یہاں انسان کی روشنی سے مراد علم کی روشنی ہے، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں علم کی روشنی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے،
ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اس شعر میں بھی شاعر دعا کو جاری رکھتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے خدا مجھے اتنا اچھا انسان بنا دے کہ میری وجہ سے دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے، اور جہاں بھی میں جاؤں وہاں میرے چمکنے سے اجالا یعنی روشنی پھیل جائے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ مجھے ایسا اچھا انسان بنا دے کہ میری وجہ سے دنیا کا ظلم، دنیا کے فتنے اور دنیا کا جو اندھیرا ہے یہ دور ہو جائے، اور میں دوسرے لوگوں کے لیے جو فائدہ مند ثابت ہوں۔ اگلا شعر دیکھیے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ ہم جانتے ہیں کہ جو باغ کی زینت یا باغ کی رونق ہوتی ہے وہ پھولوں سے ہوتی ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے یہ شعر لکھا ہے کہ کتنا خوبصورت شعر ہے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں مزید دعا کو جاری رکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے خدا مجھے ایسی توفیق دے کہ میری وجہ سے میرے وطن میں ایسی ہی رونق ہو جیسے چمن میں پھولوں کی وجہ سے رونق ہوتی ہے۔ تو یہ بھی شعر جو ہے وہ آسان شعر تھا۔ تو چلیے اگلے شعر دیکھتے ہیں۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ پروانے کی صورت زندگی کو پانے کی دعا کر رہا ہے۔ شاعر اپنی دعا کو جاری رکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ یا رب میری زندگی پروانے کی طرح ہو جائے، جس طرح پروانہ یعنی وہ چھوٹا سا جو پرندہ وہ ہوتا ہے وہ شمع کے ارد گرد گھوم کر اپنی جان جو ہے وہ اس پر نچھاور کر دیتا ہے۔ تو شاعر بھی اسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میری زندگی بھی اسی پروانے کی صورت بنا دے یا رب، کہ جس طرح پروانہ شمع کی محبت میں جل جاتا ہے اسی طرح علم کی محبت میں بھی علم کی محبت میں جو ہے مجھے بھی علم سیکھنے کی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایسی سچاری عطا فرما کہ مجھے علم سیکھنے کی جو ہے وہ قوت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح مجھے علم سیکھنے کے لیے کی محبت پیدا ہو جائے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ شاعر اس شعر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے ایسا بندہ بنا دے کہ میں غریبوں، درد مندوں اور ضعیفوں یعنی کمزور لوگوں کے کام آ سکوں اور ان سے محبت کر سکوں۔ آخری شعر ہے اس نظم کا کہ میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر اللہ سے اپنی سلامتی کی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ہر برائی سے بچا اے اللہ، اور مجھے نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ اس نظم کی تشریح تھی۔ اس سبق میں جو سوالات و جوابات ہیں آخر میں دیے ہوئے، چاہیے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، جو پہلا سوال ہے کہ شاعر اس نظم میں کس سے مخاطب ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ دعائیہ اشعار ہیں تو شاعر اس نظم میں خدا سے مخاطب ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ شاعر دنیا کے لیے کیا چاہتا ہے؟ شاعر دنیا کے لیے ایسی روشنی چاہتا ہے کہ جس سے ہر طرح کا اندھیرا ختم ہو جائے، یعنی وہ علم کی روشنی چاہتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ شاعر وطن کی زینت کس طرح چاہتا ہے؟ جواب ہے اس کا، شاعر وطن کی زینت چمن کے پھولوں جیسی چاہتا ہے۔ چوتھا سوال ہے آخری شعر میں شاعر نے کس خواہش کا اظہار کیا ہے؟ اس کا جواب ہے آخری شعر میں شاعر نے برائی سے بچنے اور نیک راہ پر چلنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کچھ نیچے دیے گئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ آپ کو کچھ آپ کی کتاب میں، درسی کتاب میں کچھ یہ الفاظ دیے ہوں گے، ان سے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ تو شمع ایک لفظ دیا ہے، تو اس پر اگر ہم ایک جملہ بنائیں تو پروانہ شمع کے گرد چکر لگاتا ہے۔ درد مند کا اگر ہم جملہ بنائیں تو درد مندوں سے محبت کرنی چاہیے، درد مندوں سے محبت کرنی چاہیے ہمیں۔ تو اسی طرح سے حمایت، ہمیں غریبوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ پھول
چمن میں پھول کھلتے ہیں، دنیا خوبصورت ہے۔ مثال دیکھ کر الفاظ بنائیے۔ آپ کو کچھ اس طرح سے ٹیبل میں کچھ لفظ دیے گئے ہیں اور ایک مثال بھی دی گئی ہے، تو اسی طرح سے درد اور مند مل کر جو ہے ایک پورا لفظ بنتا ہے درد مند۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ مرکب الفاظ ہیں۔ تو فکر پلس مند فکر مند، دولت اور دولت مند، حاجت سے حاجت مند، تو اسی طرح سے احسان سے احسان مند اور صحت سے صحت مند۔ آخری سوال ہے یا اس مشق کا کہ اس نظم کو زبانی یاد کیجیے اور ترنم کے ساتھ پڑھیے۔ تو یہ بہت خوبصورت نظم ہے، ہر ایک بچے کو یہ نظم زبانی یاد ہونی چاہیے، اور مارننگ اسمبلی میں ہمیں جو ہے یہ نظم پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو بہت خوبصورت نظم تھی، اور یہ ہمارا پہلا چیپٹر تھا۔ اس میں ہم نے نظم کی تشریح اور سوالات و جوابات اور مشق وغیرہ حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ مزید اس ویڈیو کو آگے دوستوں تک شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کی تشریح ہماری ویب سائٹ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہم ویب سائٹ کا لنک بھی دے دیں گے، تو وہاں سے بھی آپ ہمارے نوٹس پڑھ سکتے ہیں۔ اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں۔ بہت شکریہ۔